پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک جو سولر انرجی کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، پھر ٹیکسز کی بات ہوتی ہے، عوام کا ریئیکشن بھی آتا ہے۔ ابھی کوئی پنجاب نے بھی فیصلہ کیا ہے لیسکو کی جانب سے بھی میٹرز تبدیل کرنے کے حوالے سے، کوئی ٹیکس آپ دیکھ رہے ہیں سولر انرجی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نادر، اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ جو آلودگی جو آج ہمارے بڑے شہروں کے اندر نظر آتی ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا عنصر جو وہیکولر ایمیشنز کا بھی ہے کہ ہمارا ڈیزل شاید اتنا اچھا نہیں ہے ریفائنریوں سے نکلتا جو دنیا کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہو، اس کو بھی ہمیں بہتر کرنا چاہیے اور رینیویبلز کی طرف بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پر ایک چیز آپ یاد رکھنا کہ دیکھیں آپ نے بہت سی انویسٹمنٹ اپنے پاور پلانٹس کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر کی ہے۔ جب آپ ان پلانٹس کو لگا چکے ہیں اور اب نہیں چلائیں گے اور آپ کی جو گرڈ کے اوپر کھپت ہے وہ سکڑتی جائے گی، تو اس خرچے کو آپ کو ایک چھوٹے نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اچھا، اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوگا کہ جس بندے کے پاس یہ صلاحیت یا یہ کیپیسٹی ہوگی کہ وہ سولر کا پلانٹ لگا سکے، اپنی چھت ہوگی، وہ اپنے گھر پہ سولر لگا دے گا اور مہنگی بجلی چھوڑ دے گا لینی جو گرڈ کی ہوگی۔ اور جو غریب آدمی جو حکومت کے اوپر بوجھ اور ڈائریکٹ سبسڈی کی وجہ سے سستا وہاں سے یونٹ لے رہا ہے، وہ گرڈ کے اوپر رہ جائے گا، تو آپ کی گرڈ جو ہے بڑی بری طرح سے پھنستی چلی جائے گی ایک نظام کے اندر جو سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ جی، تو اب اس کو آپ کو ایک انٹیلیجنٹ انداز کے اندر آپ نے کیا نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہے، نہیں کرنا، گراس میٹرنگ کی طرف جانا ہے، سولر کو کس حد تک انڈکٹ کرنا ہے، کس حد تک نہیں کرنا، آن میٹر کیا کرنا ہے، نیٹ میٹرنگ کا کیا کرنا ہے، بیہائنڈ دا میٹر کیا کرنا ہے، اس کے اوپر اویس لغاری صاحب، کیونکہ یہ پیٹرولیم ڈویژن کا شعبہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں آپ سے گزارش کروں گا اویس لغاری صاحب کو بلا کے آپ ان سے جو انہوں نے ایک جامع اس کے اوپر اپنا پروگرام بنایا ہے ان کا انٹرویو کریں، وہ آپ کو بہتر دے سکیں گے اس کے اوپر مشورہ۔ بٹ میری رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے نہ کی تو آپ کی گرڈ جو ہے بڑی بری طرح سے ان سٹرینڈڈ کاسٹ کی وجہ سے جو آپ نے ابھی ڈالی ہیں مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور ان کو آپ کو سیو کرنے کے لیے، سیلویج کرنے کے لیے پھر ریاست کو آگے آنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم پری ایمپٹیولی اس مسئلے کو حل کریں۔ سر، ایک آخری سوال ہوگا کہ ابھی یہ جو موسم شروع ہوا ہے ہمیشہ ایک گیس کا بحران بھی ہوتا ہے، اور آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا، آپ اس موسم میں اس سیزن میں کوئی گیس کا بحران دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نادر، ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، گیس موجود ہے۔ اوکے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ 3 کھانے کے وقتوں کے اوپر کسی قسم کی عوام کو تکلیف نہ آئے۔ ہمیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت ہے، پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کیونکہ ہمارا نظام اور یہ جو نیٹ ورک ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہوا ہے، اور جس کو ہم متواتر تبدیل بھی کر رہے ہیں، پر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم آئے۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ پیٹرولیم کا جو شعبہ ہے اس کو 1 روپے کی سبسڈی حکومت نہیں دیتی، اور آج اگر میں امپورٹڈ ایندھن کو نکال بھی دوں تو 1500-1600 روپے MMBTU کے اوپر میرا سسٹم یا میرا پورا حساب بنتا ہے۔ تو میرے سے اگر آپ کہیں گے کہ 1500 روپے کی گیس لے کے 500 روپے کی بیچو، تو میری بھی ایک کیپیسٹی ہے نا۔ تو قیمتوں کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس کے مطابق اس نظام کو آپ آگے کس طرح چلائیں گے، کیونکہ جو مہنگا جو کسٹمر تھا جو اس کی بل کے اوپر آپ غریب کا بوجھ ڈالتے تھے، اس نے گیس کو چھوڑ کے اب انورٹروں کی طرف جانا شروع کر دی ہے، بجلی کی طرف جانا شروع کر دی ہے، تو وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ پر ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، اور آہستہ آہستہ جس طرح پاور کو بجٹ کے ذریعے سپورٹ ملتی ہے غریب لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، گیس کو بھی اس نظام کے اوپر لے کے جائیں تاکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ تو آپ کو اضافہ تو نہیں دیکھ رہے سر قیمتوں میں؟ قیمتوں کے اندر بالکل، جب بھی شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، وہ آپ کو اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈائیورژن جس کے اوپر تقریباً پچھلے 4-5 سال سے 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہوا تھا، اس معاملے کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سپیس پیدا ہو جائے گی کہ قیمتوں کو فوری طور پہ کوئی رد و بدل نہیں کرنا پڑے گا۔ پر میں آپ سے بنیادی بات کر رہا ہوں کہ سبسڈیز
ہر کسی کو، نادر کو اور علی پرویز کو نہیں ملنی چاہیے، یہ صرف اس غریب آدمی کو ملنی چاہیے جس کو تحفظ ہونا چاہیے۔ تو پرائسنگ سلیب سے نکل کے ہمیں ڈائریکٹ سبسڈیز کی طرف جانا ہے، یہی آئی ایم ایف کا تقاضا ہے اور یہی وہ صحیح راستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، علی پرویز ملک صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔